الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے یہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ جہاں جہاں دین ہوگا وہیں وہیں خیر خواہی نظر آئے گی، اور جہاں دین نہیں ہوگا وہاں کوئی خیر خواہی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ دین ہی خیر خواہی کا نام ہے اور دین ہی خیر خواہی سکھاتا ہے۔ یہ بچوں کو ذرا کرنے پہلے تاکہ بیچ میں کرنے کے جن بچوں کو کھیلنا ہے اور جانا ہے وہ جلدی جلدی شاباش ہمت کرنا ہے، اور جو بیٹھنا چاہتے ہیں شاباش شاباش، آرام سے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں، بس شرارت نہیں کرے۔ بڑے حضرات آگے آ جائیں تاکہ بات آسان ہو ہمارے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین ہوگا تو خیر خواہی ہوگی۔ یہ دین اگر مالک کی زندگی میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس مالک کو اپنے ملازموں کے لیے خیر خواہ بنا دے گا، اور جب دین مالک کی زندگی میں نہیں ہوتا تو یہی مالک اپنے ملازموں کے لیے فرعون سے کم نہیں ہوتا ہے، ظلم ڈھائے گا اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی۔ دین آ جائے تو یہی مالک اپنے ملازموں کے لیے باپ کی طرح شفیق ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہی بچے تھے میدان کربلا میں، باقی تو سب مردوں کے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ مہمان آئے تو انہوں نے اپنے غلام سے ملازم سے کہا کہ کھانا تیار کرو مہمانوں کے لیے۔ اس نے تازہ تازہ گوشت بنایا شوربے والا، تو ابلتی ہوئی ہنڈیا جو شوربے والی تھی وہ چولہے سے اتاری اور ویسے ہی اٹھا کر لا رہا تھا کہ مہمانوں کے آگے رکھ کے پھر تقسیم کروں گا۔ اللہ کی شان، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا بیٹا 1-1.5 سال کا ہوگا، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، تو اس ملازم کے ہاتھ سے وہ ہنڈیا چھوٹ گئی۔ وہ جو ہی نکلی ہاتھ سے تو وہ ابلتا ہوا شوربہ بچے کے اوپر گر گیا، اور وہیں بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب دیکھو ہمارے بچے کو کوئی انگلی بھی لگاتا ہے تو ہم تو مارنے کو دوڑتے ہیں، تیری جرت کیسے ہوئی میرے بچے کو ہاتھ لگانے کی۔ اب یہ جو بچے کو مارنے والا ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بڑا افسر یا کوئی مالدار نہیں ہے، ملازم ہے، غلام ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اس کو مارتے پیٹتے گالیاں دیتے قتل کر دیتے، لیکن اب سنیں کہ جب مالک کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو وہ اپنے ملازموں کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے منہ نیچے کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس غلام کو بلا کر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اس بچے کی موت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا یا بنی انک لم تتعمد، لفظوں پر غور کیجیے، کہنا چاہیے تھا او اندھے او بے غیرت او بے حیا، لیکن کہا کیا یا بنی، اے میرے بیٹے۔ قتل کرنے والے قاتل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، انک لن تتعمد، مجھے پتا ہے تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس کی ایسی موت لکھی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور بچے کے کفن دفن میں مشغول ہو گئے۔ جب دین مالک کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ ملازم پر ایسے مہربان ہو جاتا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، غصہ اتار سکتا ہے، لیکن دین خیر خواہی کا سبب ہے، وہ جب زندگی میں ہو تو انسان خیر خواہ بن جاتا ہے۔
یہی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، تو ان کو جو وضو کروانے والی باندھی تھی وہ بھی ان کی ملازمہ تھی، ان کی خادمہ تھی، تو وہ لوٹے، جیسے اب تو خیر اس کا رواج ہی نہیں رہا، مٹی کے لوٹے پہلے زمانوں میں چلتے تھے جیسے گھڑے ہوتے ہیں آج کل، تو وہ اس میں وضو کروا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا، جب نیچے گرا تو ظاہر ہے وہ پانی بھی اس کا اچھلا اور کپڑے گیلے ہوئے اور چھینٹے بھی لگے، اور وہ جو لوٹے کا ٹکڑا ٹوٹ کر وہ ان کے کہیں پاؤں پر بھی لگ گیا۔ اب ظاہری سی بات ہے، ایک لوٹا توڑ دیتا ہے تو کپڑے گندے کر دیتے ہو تو ساٹوں والی نہیں، اب تین باتیں اکٹھی ہوں تو تھپڑ ہی بنتا ہے، اور کوئی نہ کوئی گالی والی دیں گے، کچھ مارے پیٹیں گے۔ تو انہوں نے جب وہ منظر دیکھا تو خادمہ ڈر گئی بھی اب کچھ ہوگا، اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تقوی والے، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو جو ہی یہ آیت کا حصہ پڑھا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قد کظمت، ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا، یعنی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اس خادمہ سے کہا قد عفوت عنک، جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھ دیا، کہنے لگے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اس پر احسان بھی کر دیا۔ تو جب مالک کی زندگی میں دین ہوگا تو وہ اپنے ملازموں کے لیے ایسے خیرخواہ بنے گا کہ ان کو تنگی نہیں آنے دے گا، ان پر کوئی بوجھ نہیں بنے گا، کوئی مسلط نہیں ہو جائے گا ان کے اوپر۔ اور جب دین مالک کی زندگی میں نہیں ہوتا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا ٹی وی پر، اخباروں میں، سوشل میڈیا پر، کہ ایک وکیل جو تھا، کوئی جج تھا، اس کی بیوی نے اپنی ملازمہ پر کیسا تشدد کیا ہوا تھا اور اس کے جسم کو جلایا، اس کو مارا پیٹا۔ تو یہ کیا ہے کہ دین نہیں، جب دین نہ ہو تو انسان ایسے ہی غریزہ بن جاتا ہے۔ یہی دین جب ملازم کی زندگی میں آتا ہے تو وہ ملازم اپنے مالک کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے، پھر وہ ملازم نہیں، بیٹا بن کر اس کے گھر میں زندگی گزارے گا، اس کی دکان پر بیٹا بن کر بیٹھے گا، مالک کو دھوکہ نہیں دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے تو راستے میں ایک بکری چرانے والا ان کو ملا، انہوں نے اس کو بلایا، اس سے کہا کہ یار ایک بکری ہمیں بیچ دو، پیسے لے لو، ہم ذبح کریں گے، تم بھی کھا لینا، ہم بھی کھانا کھائیں گے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو وہ ملازم تھا، وہ کہنے لگا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، تم بیچ دو، اس کو پیسے دے دینا۔ کہا مجھے مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر امتحان لینے کے لیے کہا کہ چلو ایسا کرو، تم بکری ہمیں دے دو، ہم بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلا دیں گے۔ اور مالک پوچھے تو اس سے کہنا بھیڑیا آیا تھا، بکری کھا گیا۔ جنگل میں بھیڑیا آ جاتے ہیں، بکریاں چھین کر لے جاتے ہیں، تو مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ یوں تم پیسے بھی رکھ لینا، ہمیں بکری مل جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو وہ جو ملازم تھا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا، اس کو تو مطمئن کر دوں گا، لیکن یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب ملازم کی زندگی میں دین ہوگا تو مالک سر پہ نہ بھی ہو وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی اپنے مالک کے معاملات کو گڑبڑ نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، تو دین اسے مجبور کرے گا کہ وہ کوئی ایسی وائلیشن نہیں کرے جس سے اس کا مالک جو ہے وہ پریشان ہو۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد تھے وہ ایک باغ میں ملازم تھے،
مطلب مالی تھے یوں سمجھ لیں. تو مالک آیا، اناروں کا باغ تھا، تو مالک نے کہا ان سے بھئی ایسا کرو کہ ایک انار میٹھا توڑ کر لاؤ اور اس کا جوس مجھے نکال کر دو. انہوں نے ایک انار توڑا اور جوس نکال کر ان کو دیا. اس نے پیا، کہنے لگے یہ تو کھٹا ہے، اتنے سال ہو گئے تمہیں کام کرتے ہوئے، تمہیں یہ نہیں پتا کون سے درخت کے انار میٹھے ہیں اور کون سے درخت کے انار کھٹے ہیں. وہ فرمانے لگے جی آپ نے مجھے اناروں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں. مجھے اتنے سال اس باغ میں ہو گئے، میں نے آج تک ایک انار بھی توڑ کر کھایا نہیں ہے اور نہ اپنے گھر لے کر گیا ہوں. تو اب جب ملازم کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مالک کے لیے خیر خواہ بنا دیتے ہیں، اور مالک ہو یا نہ ہو وہ کبھی گڑبڑ نہیں کرتا. تو مالک نے سوچا بھی اتنا ایماندار آدمی، فوراً گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. مبارک اس کا نام تھا. پھر اللہ نے ان کو جو اولاد دی اس سے بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ بن مبارک رکھا گیا. اور یہ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث بنے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین ان سے آ کر حدیث پڑھتے تھے، اور بہت بڑے علماء میں یہ اپنے زمانے کے گزرے. تو دین اگر ملازم کی زندگی میں ہے تو وہ خیر خواہ بنے گا، اور اگر یہ دین ملازم کی زندگی میں نہ ہوا تو یاد رکھے مالک سر پر بھی بیٹھا ہوگا، وہ اپنے مالک کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے گا. ہماری مسجد میں ایک نمازی میرے پاس آئے، نوجوان تھا، مجھے کہنے لگا جی آپ سے الگ سے بات کرنی ہے. تو میں نے سنی اس کی بات. وہ کہنے لگا کہ میں ایک جنرل سٹور پر ملازمت کرتا ہوں، بہت سال ہو گئے مجھے. تو ابھی میں 3 دن جماعت میں لگا کر آیا ہوں سہ روزہ. تو وہاں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو مر کے اللہ کو حساب دینا ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے، مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ کہا آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس دکان پر جب ملازمت کرتا ہوں جہاں، میں نے تو بڑے فراڈ کیے ہوئے ہیں، بڑے دھوکے دیے ہوئے ہیں. میں نے کہا فراڈ کیسے کرتے ہو؟ تم تو سیل مین ہو، گاہک کو چیز دی اور پیسے لے کر مالک کو دے دیے. کہنے لگا مولانا صاحب ہوتا یہ تھا، میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا، وہ میرے پاس آ جاتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے ایک پرفیوم خریدنا ہوتا تھا تو میں 2 پرفیوم شاپر میں ڈال کر دے دیتا تھا، ایک کے پیسے مالک کو دیتا تھا. اور یوں کبھی پرفیوم، کبھی کریمیں، کبھی کچھ میں باہر نکالتا رہتا. پھر وہ میں کم قیمت پر ان کو بیچ دیا کرتا تھا. تو یوں میں نے بڑے پیسے لیے. کبھی مالک نہیں ہوتا تو ادھر ادھر تو غلے میں پیسے رکھنے کے بہانے کچھ گڑبڑ کر دیتا. تو میں نے کہا کتنا ہوگا اندازاً؟ اس نے کہا جی 1-1.5 لاکھ تک تو میں نے گڑبڑ کی ہے. اب میں کیا کروں؟ مجھے اب احساس ہوا ہے. خیر میں نے اس کو کہا ان سے معافی مانگو، ساری بات بتاؤ، اور یہ کہو کہ آپ کا قرض ہے میرے اوپر، میری تنخواہ سے کاٹتے رہیں. اگر مجھے نکالنا ہے تو نکال دیں، میں کہیں سے بھی کما کر آپ کو پیسے انشاءاللہ واپس کر دوں گا. لیکن میرا یہ گناہ اللہ نے تو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. پیسے میرے ذمے ہیں، وہ میں دوں گا. خیر اللہ اس کو جزا دے، وہ چلا گیا. مالک سے ملا، ساری بات بتائی. وہ کہنے لگا کہ جب تو دھوکے باز تھا ہم نے تو تب بھی تجھے رکھا ہوا تھا، اب تو تم نے توبہ کر لی ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہے، تو ہم تمہیں نکالیں گے نہیں. تمہاری تنخواہ بھی ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو تم نے کیا وہ ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، کوئی پیسہ ویسا تم سے نہیں لے گا. تو جب دین زندگی میں آتا ہے تو ملازم مالک کا خیر خواہ بن جاتا ہے، اور نہیں ہوگا تو ملازم ایسے ایسے چکر دے گا کہ مالک سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہو کیا رہا ہے میری دکان میں اور کیسے اونچ نیچ ہوتی ہے. تو دین خیر خواہی کا نام ہے. دین نہیں ہوگا تو میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی دین جب مالدار کی زندگی میں آتا ہے تو وہ غریبوں کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے. نہیں ہوگا تو مالدار پیسے جوڑ جوڑ کر سب کچھ بنائے گا، پڑوس میں غریب بھوکا مر رہا ہوگا اس کو کبھی کھانے کا لقمہ بھی نہیں دے گا. کیوں؟ زندگی میں دین ہی نہیں ہے. دین ہو تو امیر کا جو مال ہے وہ غریبوں کے کام آئے گا، پھر وہ ان پر لگاتا ہے.
مدینہ منورہ میں قحط ہوا، بہت تنگی تھی اور لوگوں کو کھانے پینے کا سامان نہیں مل رہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو تجارتی وہ آتا تھا قافلہ، تو وہ کافی اناج لے کر آ رہا تھا مدینہ میں۔ تو مدینہ کے جتنے تاجر تھے وہ اکٹھے ہوئے حضرت عثمان کے پاس چلے گئے کہ آپ کا قافلہ بالکل مدینہ کے کنارے پہنچ چکا ہے، تو جتنا غلہ ہے وہ ہمیں بیچ دیں اور ہم سے سودا کر لیں۔ ان کا ذہن تھا بھی ہم سستا خرید لیں گے، مہنگا بیچ دیں گے۔ اب مدینہ میں غلہ مل ہی نہیں رہا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے دو گے؟ انہوں نے کہا بھی 1 کے 2 لے لیجیے۔ انہوں نے فرمایا نہیں یہ تو تھوڑے ہیں۔ کہا چلے 1 کے 3 لے لیجیے۔ کہا نہیں بھئی یہ بھی تھوڑے ہیں۔ 4 لے لیجیے، 5 لے لیجیے۔ کہا نہیں یہ بھی تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا مدینہ کے تاجر ہم لوگ ہیں، ہم آپ کو 1 روپے کی چیز 5 روپے میں خرید رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہے ہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہے ہیں، تو کون دے رہا ہے آپ کو اور کتنا دے رہا ہے؟ فرمانے لگے مجھے 1 کے بدلے میں 10 مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون دے رہا ہے 1 کے بدلے میں 10؟ اتنا گھاٹے کا سودا تو کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا میرے رب نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 کرے گا میں اسے 10 کے برابر عطا کروں گا۔ جاؤ یہ سارے کا سارا غلہ میں نے مدینے کے فقراء پر صدقہ کر دیا۔ 1 روپیہ لیے بغیر وہ سارا مفت ہی تقسیم کر دیا۔ کیوں کہ جب مالدار کی زندگی میں دین آتا ہے تو وہ اپنے مال سے لوگوں کو خیر خواہی والا رویہ پیش کرتا ہے۔ نہیں ہوگا تو مال جوڑ ہی جائے گا، جوڑ کر مر جائے گا، لیکن کسی کے استعمال میں آ جائے وہ اسے برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو دین کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ مالدار کے ہوگا وہ بھی خیر خواہ بن جائے گا، اور یہی دین جب غربا کی زندگی میں آتا ہے تو وہ غریب بھی لوگوں کا خیر خواہ بن جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن دین اس کو غربت میں بھی خیر خواہی سکھا دیتا ہے اور وہ خیر خواہی کرتا ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک اللہ والے تھے، وہ جنگل میں کہیں رہتے تھے۔ پہلے زمانوں میں خلوت کے لیے اللہ والے بستیوں سے نکل جاتے تھے، علیحدہ ہی اپنا سلسلہ بناتے، وہیں رہتے، کئی دن گزارتے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو وہ جنگل میں تھے، تو رات کا ٹائم، تو کچھ لوگ آ گئے، تو وہ 21 آدمی تھے، 21 جو آئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیسے؟ کہا جی ہم تو راستہ بھول گئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے، شدید بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہو تو عنایت فرما دیجیے۔ انہوں نے فرمایا بھئی 5 روٹیاں ہیں، بندے 21 ہیں، اب کیا کریں؟ کہا کوئی نہیں انشاءاللہ کرتے ہیں، آپ لوگ بیٹھے۔ انہوں نے دسترخوان لگایا اور 5 روٹیوں کے 21 ٹکڑے کر دیے، اور ایک ٹکڑا وہ یوں دسترخوان پر بکھیر دیا اور چراغ بجھا دیا۔ اندھیرا ہو گیا، کہا بسم اللہ کیجیے جی کھائیے۔ اب سب نے کھانا شروع کیا، چپ چپ کی آواز آ رہی ہے، چلو ایک ٹکڑا کھا کر کچھ تو سہارا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب سب خاموش ہو گئے تو انہوں نے چراغ جلایا، تو دیکھا 21 کے 21 ٹکڑے دسترخوان پر ویسے ہی پڑے ہوئے، کسی نے بھی نہیں کھایا۔ کیوں؟ ہر آدمی کا ایک ہی ذہن تھا کہ میرے حصے کا وہ کھا جائے، وہ کہہ رہا تھا میرے حصے کا یہ کھا جائے۔ سبھی خالی منہ چلاتے رہے، کسی ایک بندے نے ٹکڑا نہیں اٹھایا۔ دیکھو جب دین زندگی میں ہوتا ہے تو آدمی کے پاس ٹکڑا بھی ہو تو وہ بھی دوسروں کے لیے پیش کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین ہوگا تو خیر ہی خیر ہے، عافیت ہی عافیت ہے، اور دین نہیں ہوتا تو یہی غریب مالدار کا گلا کاٹ کر اس سے مال چھینتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، یہی موٹر سائیکلیں چھین لیتا ہے۔ کیوں کہنا جی میں غریب ہوں، میں کتوں کھانا، میں کی کرا۔ جب دین ہوگا اسے پتا ہوگا حرام نہیں کھانا، مر جاؤں گا بھوک سے لیکن حرام کبھی نہیں کھاؤں گا، تو دین ہی خیر خواہی کا سبب بنتا ہے، یہ نہیں تو خیر خواہی کبھی نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں یہی دین
اگر مالدار بادشاہوں کی زندگی میں آئے گا تو یہ بادشاہ، یہ وزیر، یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے، یہ کونسلر، یہ سارے کے سارے لوگ عوام کے لیے خیر خواہ بن جائیں گے اگر دین زندگی میں ہوگا تو۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر تو وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، سارے لوگوں کے بادشاہ ہیں، کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، اور گھر میں بیوی سے کہا کہ کچھ میٹھا، بیوی نے کہا میٹھا پکانے کو دل کرتا ہے تو میٹھا نہ پکا لیں۔ فرمانے لگے میری تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میٹھا بن جائے۔ اس نے کہا میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر کوئی ترتیب بناتی ہوں۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر انہوں نے تھوڑا سا میٹھا تیار کر لیا اور انہیں پیش کیا۔ فرمانے لگے اس سے پتہ چلا کہ اتنے پیسے ہمیں زیادہ ملتے ہیں، یعنی بچا بچا کے میٹھا بن سکتا ہے، اس کا مطلب ہے پیسے بچ رہے ہیں۔ تو اتنی تنخواہ اپنی بیت المال سے کم کروا دی کہ بھی یہ پیسے ہمیں فالتو ملتے ہیں، یہ ہمیں نہیں ملنے چاہیے۔ انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا مال کیا حصے میں آتا ہے۔ ایک بادشاہ جاتا ہے تو بھائی پریزیڈنٹ ہاؤس ملتا ہے اگلے بندے کو، اور کیا کچھ کاریں اور کیا مراعات ہوتی ہیں۔ اب ان کے پاس کیا آیا، ایک پیالہ اور ایک گھڑا، ایک چھوٹا سا بستر اور ایک اونگلی تھی جس سے دودھ نکالتے تھے۔ بس یہ پچھلے بادشاہ کا مال ہے جو اگلے بادشاہ کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمانے لگے ابو بکر تو خود بھی مشقت میں رہا، اگلوں کو بھی مشقت میں ڈال گیا، ابھی ہم سانو بھی ادھر ہی رہنا پڑنا۔ پھر وہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانس پھولا ہوا ہے اور اونٹ پکڑ کر لا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ خیریت کہاں گئے تھے؟ فرمانے لگے یہ بیت المال کا اونٹ تھا صدقے کا، بھاگ گیا تھا تو میں تلاش کرتے کرتے وہ دور جنگل سے پکڑ کر لایا ہوں۔ کہا ہمیں کہہ دیتے ہم لے آتے۔ فرمایا قیامت والے دن حساب تو نے دینا یا میں نے دینا؟ جب میرے ذمہ حساب ہے تو میں ہی ڈھونڈ کے لاؤں گا، میں تمہارے ذمہ کیوں لگانے لگا؟ بادشاہ کی زندگی میں جب دین آ جاتا ہے وہ عوام کے لیے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ رات کا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے گلیوں کے اندر گھوم کر مدینہ میں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، انہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اور آج ہمارا بادشاہ وہ کلّا سڑک پہ آ ہی نہیں سکتا، کم بھی اتنا دے کی، لیکن وہ جو بادشاہ تھے وہ عوام میں ایسے چل رہے ہیں گلیوں کے اندر۔ رات کا وقت حضرت عمر نے جنگل میں دیکھا آگ جل رہی ہے، پہنچ گئے، بھائی کون ہو؟ کہا جی ہم بس باہر سے آئے ہیں۔ آئے کیسے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ جی بس وہ اندر سے رونے کی آواز۔ کا یہ کیا ہے؟ کہا جی میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ کہا کوئی عورت بھی ہے؟ کہا عورت تو کوئی نہیں ہے۔ کہا اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ، ہمارا تو اتنا سا پاکستان ہے، وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا۔ تو آئے گھر اپنی بیوی، اور بیوی کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ حسن و حسین کی بہن ہے، ام کلثوم، حسن حسین، پھر یہ ام کلثوم ان کی بہن تھی۔ تو اس کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ یہ وہی بیوی تھی جن کے پاس اب گھر آئے ہیں۔ اب بیٹی فاطمہ کی ہو تو وہ خدمت کے لیے تیار کیوں نہ ہوتی؟ کہا ہے خدمت اس سے آئی ہے، ایسے ایسے جانا ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، کچھ کھانے کا سامان لیا، پہنچ گئے جنگل میں میاں بیوی۔ اب بیوی اندر چلی گئی، بادشاہ باہر بیٹھ کر آگ جلا کر تھوڑا سا کوئی حلوہ بنا رہا ہے تاکہ بچوں کو بھی کھلا دیں اور اندر خاتون کو بھی دے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بادشاہ کی بیوی نے، ملکہ نے پیغام دیا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو مبارک دے، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ ڈر گیا، امیر المومنین آپ بادشاہ ہیں؟ کیا گھبراؤ نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو پکا کر اس کو بھی کھلایا، اندر بھی دیا، اور دونوں میاں بیوی وہیں سے رات کو واپس آ گئے۔
آج کوئی بادشاہ ایسی مثال قائم کر سکتا ہے؟ دیکھو جب دین زندگی میں ہوگا تو بادشاہ اپنی چودراہٹ میں نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھ کر ان کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور جب دین زندگی میں نہیں ہوتا تو میرے عزیزوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے، بس وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اور یہی دین عوام کی زندگی میں آئے تو بادشاہوں کو عوام کی رکھوالی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ عوام کو بھی پتہ ہے ہمیں اپنے اللہ کو حساب دینا ہے۔ رات کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے بولنے کی، تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، زیادہ ہوگا بکے گا تو پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ تو بیٹی کہنے لگی اماں جان، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو ماں بیٹی سے امتحان کے طور پر کہنے لگی کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے، تو ملا دے پانی، وہ اپنے کرے، انہیں آپ اپنے کرے بیٹھے ہیں۔ تو بیٹی کہنے لگی اماں جان، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ملاوٹ تو ناجائز ہے، حرام ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تو جب دین عوام کی زندگی میں آ جائے گا تو بادشاہوں کو زیادہ قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ عوام ہی کو بادشاہوں کا خیر خواہ بنا دیں گے اور نظام ملک کا ٹھیک چلنا شروع ہو جائے گا۔ دین ہی اصل ہے، الدین النصیحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہی دین پڑوسی کی زندگی میں آئے تو پڑوسی پڑوسی کے لیے خیر خواہ بن جائے گا، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں پڑوسی بیچارے کتنے دوسرے پڑوسیوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، آپ اپنی گاڑی پر موٹر سائیکل پر آئے ہیں تو آپ موبائل پر فون کر کے اپنی بیوی کو بیٹے کو کہیں بھی دروازہ کھول دو، وہ کھول دے گا، یا دروازہ گاڑی سے اتر کر آپ بیٹھ دیں اور اپنا دروازہ کھلوا لیجیے۔ اب ہوتا کیا ہے، رات کو حضرت صاحب 12 بجے آ رہے ہیں، 1 بجے آ رہے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے ٹی 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 پوری گلی اور محلے والوں کی نیند اڑا دی ہے کہ بوا کھولو کسی طرح۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے اتنا دے بندے کا سر کھولنا چاہیے تھا، بوا نہیں کھولنا چاہیے تھا، بھئی تو تا آیا 1:30 بجے جتوں بھی آیا سانو تو سو لینا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ رات کو آ کر محلے میں بیل بجانا شروع کر دینا؟ تو اتنے تنگ ہوتے ہیں لوگ اپنے پڑوسیوں سے کہ کیا بتائیں، صرف کیوں کہ دین نہیں ہے زندگی میں۔ دین ہو تو انسان اپنے پڑوس کا اتنا لحاظ کرتا ہے۔ عبداللہ بن قریظ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، عبداللہ بن عامر قریظ، تو یہ پڑوس میں ایک گھر بک رہا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بھی ان سے کو ہمیں بیچ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ 90,000 درہم میں سودا ہو گیا، پیسے ان کو دے دیے اور طے ہوا کہ جی آپ مثلا جمعے والے دن مکان خالی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن جمعہ تھا تو رات کو ان کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بھاگ کر جاؤ، پتہ کرو خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، وہ رو کیوں رہے ہیں؟ بیوی گئی، پتہ کر کے آئی تو کہنے لگی نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اصل میں اس کا آبائی گھر تھا، گھر سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ گھر چھوڑنے کا جو غم ہے نا اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ مجبوری میں بیچارے گھر بیچ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا ہم کتنے برے پڑوسی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پڑوسی مجبور ہو کر مکان بیچ رہے ہیں تو ہم نے انہیں اتنا مجبور ہونے کیوں دیا؟ کہ ابھی جاؤ اور جا کر ان سے کہو یہ مکان تمہارا ہے، تم ہی اس میں رہو گے، ہم تم سے نہیں لیں گے، اور جو پیسے تمہیں ہم نے 90,000 دیے وہ بھی ہدیہ، وہ بھی تم سے واپس نہیں لیں گے۔ پڑوسی کی زندگی میں دین آتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا ایسے خیر خواہ بن جایا کرتا ہے، اور اگر دین زندگی میں نہیں ہوتا تو پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، نہ شور شرابے کی نہ کسی اور چیز کی۔ تو آج جتنا بگاڑ ہے وہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جہاں جہاں بگاڑ ہے آپ دیکھ لیں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور جہاں جہاں سکون ہے خیر خواہی ہے وہ دین کے ہونے کی وجہ سے ہے۔
اب دین آئے گا کیسے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایسے اپن کو پتہ لگ گیا بھئی دین ہوگا تو خیر خواہی ہوگی، اور دین میرے عزیزوں کو مدرسوں سے ہی سیکھا جاتا ہے، علماء سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دکان سے دین سیکھ لیں، آپ اپنی کسی فیکٹری میں جا کر دین سیکھ لیں، کیونکہ ہر چیز اپنے ماحول سے سیکھی جاتی ہے، اور دین بھی دین والے ماحول سے ہی سیکھا جائے گا۔ دیکھیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن سیرین کا بھی قول ہے، یہ دونوں بڑے محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو دین ہے نا، دین یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُوا دِينَكُمْ، تمہیں بہت غور سے، توجہ سے، سوچ سمجھ کر راستہ چننا چاہیے کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو استاذ کا تقوی، اس کا علم یا اس کے اندر برائی ہے، وہ سب تمہارے اندر آ جائے گا جب تم ان سے پڑھنے کے لیے جاؤ گے، دین سیکھو گے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ علماء سے نہیں، نیٹ سے دین سیکھتے ہیں، اور بس یوٹیوب سے ابھی میں ریسرچ کر لیتا ہوں، اب اگلا بندہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس اس کا جو وہ تھم دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہے یہ مسئلہ، فوراً سنا اور جی بس اتنا کہنے سے۔ بھائی بات یہ ہے، جب میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں وہاں ہر قسم کی دوائی پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ دوائی آپ کے لیے کون سی مفید ہے یہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا، اور جب آپ خود ہی ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں گے تو پھر علاج کیا ہوگا، الٹا ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اس لیے میں نے اشارتاً عرض کیا کہ آج ہمارا نوجوان بیچارہ، اس کی بے دینی کی بڑی وجہ، اس کا بگاڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیٹ سے دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں اگر وہاں بھی اچھے علماء کے آپ بیان سنیں جو راسخ ہیں، عقیدے کے ٹھیک ہیں، علم ان کا مضبوط ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے یہی نہیں پتا اگلا بندہ ہے کون۔ آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں، انہیں نہیں سننی تو سارے نہیں چاہیے، بالکل سننی چاہیے، لیکن انہوں جنہوں اے پتا ہوگے صحیح کیا تے غلط کیا، انہیں ایک بندے تو اے نہیں پتا سونا چیک کی میں خریدا، انہیں تے تانبے نو بھی سونا ہی سمجھ لینا، تے پیسے دے دوں گا تے تانبا کرے دے تو تانبے میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ کو جب تک یہی نہیں پتا کہ صحیح آدمی کون ہے، غلط کون ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، تو پھر آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ سننی تے سارے نہیں چاہیے؟ صحیح غلط کے معیار کو پرکھنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر آپ کا نقصان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟